محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کیسے ہیں؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ حضرات، ہم پڑھ رہے ہیں نحومیر کو جو علم نحب میں ہے۔ علم نحب کی افادیت میں ایک روایت سماعت کرتے ہوئے چلیں۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض، بحوالہ البیان والتبیان جلد دوم صفحہ 171 پر یہ روایت موجود ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم نحب کو ایسے سیکھو جس طریقے سے آپ سنتوں کو اور فرائض کو سیکھتے ہیں، اسی طریقے سے علم نحب کو سیکھا کرو۔ اور علم نحب کی افادیت میں ایک عربی مقولہ مشہور و معروف ہے، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، یعنی نحب کلام میں ایسا ہے جس طریقے سے کھانے میں نمک، یعنی اگر کھانے میں نمک نہیں ہوگا تو کھانے میں کوئی مزہ نہیں آئے گا، اسی طریقے سے آپ عربی کلام کر رہے ہیں اور آپ کے کلام میں علم نحب نہیں ہے، یا آپ کو علم نحب کی نالج نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، تو سننے والوں کو آپ کے کلام میں کوئی مزہ نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا حضرات۔ اور علم نحب میں دوسرا مقولہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، النحو ابو العلوم، یعنی نحب تمام علوم کا باپ ہے، یعنی علم نحب کے بغیر عربی کلام پر مہارت حاصل کر لینا یہ ممکن نہیں ہے حضرات۔ جیسا کہ ہم کل کی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ پہلے ہم کچھ عبارت کا ترجمہ کر لیں گے، پھر بعد میں اس کی تشریح کریں گے۔ لہٰذا کل کی ویڈیو میں ہم نے جس عبارت کا ترجمہ کیا تھا، آج ہم اسی عبارت کی تشریح کریں گے، کیونکہ اصل مقصد کتابوں کی عبارت یا عبارت کا ترجمہ رٹنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصل مقصد کتابوں کی عبارت کے مطالب و مفاہیم اور ماحصل اور خلاصہ عبارت سمجھنا ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ تعلیم کچھ اس طرح بڑھے گا، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ آپ حضرات ہمارے چینل KGN غلام یاسین کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ کوئی بھی سوال ہو انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تعلیم کو عام کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ محترم حضرات، ہم پڑھ رہے ہیں کتاب نحومیر کو جو علم نحب میں ہے، تو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ علم نحب کی تعریف کیا ہے، یعنی علم نحب کسے کہتے ہیں، علم نحب میں کس چیز پر بحث ہوگی، اس کا موضوع کیا ہے علم نحب کا، اور اس علم نحب سیکھنے کا مقصد کیا ہے، یعنی علم نحب کی غرض، علم نحب کے واضح کون ہیں، کس نے اس علم نحب کو وضع کیا تھا، یہ چیزیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم علم نحب کی تعریف کو سماعت کرتے ہیں کہ علم نحب وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ اس کے آخر میں اسم ہے تو اس کے آخر میں کیا آئے گا، فتح آئے گا، کسرہ آئے گا، زیر آئے گا، فعل اور حرف کے آخر میں کیا آئے گا، اس میں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی، اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب علم نحب میں سیکھا جاتا ہے۔ اور یہ علم نحب کی تعریف ہو گئی کہ علم نحب وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اس میں فعل حرف کی آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی آتی ہے نہیں آتی ہے، اور کلمات کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اور علم نحب کا موضوع وہ چیز ہے کہ جس کے حالات سے علم کا موضوع کوئی بھی ہو، کسی بھی علم کا موضوع ہو، وہ کہلائے گا کہ جس کے حالات سے علم میں گفتگو کی جائے، جس پر بحث کی جائے۔ تو نحب کا موضوع جو ہے کلمہ و کلام ہے،
نحب میں کلمہ کی بحث اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے یا نہیں بدلتا ہے، اس کا آخر میں آنا کیا ہے، فتح آئے گا یا کسرہ آئے گا، یا پھر بدلے گا ہی نہیں، اس کا آخر بدلے گا ہی نہیں، یعنی مبنی ہے یا معرب ہے۔ حضرات علم نحب کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو عربی کلام میں لفظی خطا سے بچنا، یعنی خالص عربوں کے طریقے کے مطابق کلمات کو جوڑنا اور کلمات کے آخر میں تبدیلی لانا یا نہ لانا، بالکل ہم یہ سیکھ جائیں، یہ ہمارا مقصد ہے علم نحو کو سیکھنے کا، کہ عربی کلام میں لفظی خطا سے بچ جائیں اور عربوں کے طریقے کے مطابق جو ہے کلام کرنے لگے۔ اور علم نحو کے واضح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بتائے جاتے ہیں، اور دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم نحو کے واضح ایک روایت میں بتائے جاتے ہیں، اور یہ بالکل ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے کہ حضرت ابو الاسود ظالم ابن عمرو الدؤلی فرماتے ہیں کہ میں نے باب مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے ایک شخص کو غلط گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، یعنی عربی جو کلام کر رہا تھا وہ عربی کلام میں کہیں کہیں غلطیاں کر رہا تھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ عربی کے قواعد پر کوئی کتاب لکھی جائے۔ 3 دن کے بعد پھر جب یہ حاضر ہوتے ہیں حضرت ابو الاسود ظالم ابن عمرو الدؤلی جب حاضر ہوئے تو آپ نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحیفہ عنایت فرمایا جس میں اسم فعل حرف کی تعریف لکھی ہوئی تھی، اور فرمایا تم تلاش اور جستجو سے اس میں کچھ اور اضافہ کر لیجئے۔ حضرت ابو الاسود نے اس میں باب عطف اور نعت یعنی صفت، تعجب اور حروف مشبہ بالفعل کا اضافہ کیا، اور جو بھی کچھ لکھتے تھے وہ اصلاح کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتے۔ اور جب یہ کام مکمل ہو چکا تو حضرت ابو الاسود آپ کے بارگاہ میں آتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما احسن هذا النحو الذي قد نحوتا، یعنی تو نے کتنے اچھے طریقے کا قصد کیا، ارادہ کیا ہے۔ اسی بنا پر اس جملے میں جو نحب لفظ آیا، اسی بنا پر اس علم کا نام نحب قرار دیا گیا۔ حضرات گرامی تو اس میں اس کے علم نحب کے واضح جو ہوئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور اس کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ علم نحب کا علم نحب کیوں کہتے ہیں علم نحب کو، تو وہ احسن هذا النحو الذي قد نحوتا، اس جملے میں اس مقولے میں جو یہ نحب لفظ آیا اسی بنا پر اس کا نام پڑھا علم نحب، یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اور لفظ نحب جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قصد، جہد، مثل، نو، یعنی ارادہ کرنے کے معنی میں، سمت کے معنی میں، طرح کے معنی میں، اور کوئی قسمت، کسی قسمت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ حضرات گرامی اس علم کو جو نحب کہتے ہیں وہ پہلے معنی کے اعتبار سے نحب کہا جاتا ہے، یعنی قصد، ارادہ کے معنی کے اعتبار سے، کیونکہ مصدر بمعنی اوقات اس میں مفعول کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جس طریقے سے خلق بمعنی مخلوق ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر قصد، نحب کا معنی قصد ہے جو معنی میں مقصود کے ہے۔ حضرات یہ ہمارے علم نحب کی تعریف ہوئی، موضوع اور غرض و غایت اور واضح کا بھی پتہ چلا اور وجہ تسمیہ کا بھی پتہ چلا۔ حضرات اب ہم اپنی آگے کی بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات جاننا بھی ضروری ہے ایک علم نحب سیکھنے والے کے لیے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، جو کل ہم نے سبق میں پڑھا تھا مفرد اور مرکب کے بارے میں پڑھا تھا، تو ہم شروع کر رہے ہیں کہ لفظ کیا ہے۔ یہ لفظ وہ بات ہے جو انسان کے منہ سے نکلے وہ لفظ کہلائے گا۔ ہم جو بولتے رہتے ہیں لفظ نکلتے رہتے ہیں، تو جو بھی انسان کے منہ سے نکلتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے۔ اور لفظ کی ہیں 2 قسمیں، موضوع اور محمل۔ موضوع وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہوں، اس کا کوئی معنی نکلتا ہو، جیسے رجل بمعنی مرد کے ہے، قلم، قلم کا معنی آتا ہے۔ اور محمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہوں، یعنی وہ منہ سے تو نکلا مگر اس کے کچھ خاص معنی نہیں ہیں، جیسے جسقن، کوئی معنی اس کا نہیں ہے۔ اور اردو میں جو ہے، اردو میں پانی یہ موضوع لفظ ہے مگر پانی کی جگہ کسی نے وانی بول دیا تو یہ محمل لفظ ہے۔ بوٹی یہ جو ہے پانی، بانی، اور روٹی کے جو محمل جو ہے وہ بوٹی ہے، اور پانی کا جو محمل ہے وہ بانی بنا دیتے ہیں، تو نہیں، پانی یہ موضوع لفظ ہے، بانی محمل لفظ ہو گیا، روٹی موضوع لفظ ہے، بوٹی یہ محمل ہو گیا۔
لفظ موضوع کو لفظ مستعمل بھی کہتے ہیں، لفظ موضوع کا دوسرا نام لفظ مستعمل بھی ہے، اسے دھیان رکھنا پڑے گا۔ عربی زبان میں لفظ مستعمل یعنی لفظ موضوع کی دو قسم ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ تنہا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، مفرد وہ تنہا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، ایک ہی لفظ ہوتا ہے یہ اور ایک ہی معنی بتاتا ہے، تو وہ لفظ مفرد کہلاتا ہے۔ جیسے رجل، مرد، صرف ایک مرد، ایک ہی معنی بتایا۔ فرسن، گھوڑا، فی بمعنی میں اور من معنی سے وغیرہ۔ تو یہ جتنی بھی مثالیں دی گئی یہ سب مفرد کی مثالیں ہیں۔ مفرد کی تعریف دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہو اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے، وہی مفرد ہے۔ اور لفظ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ تو کلمہ کی تین قسمیں ہیں، یعنی مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف اور فعل کی تعریف اور حرف کی تعریف ہوگی۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر کسی کلمہ کے ملائے سمجھ میں آ جائیں اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اسم میں کیا ہوگا؟ اسم وہ کلمہ کہلائے گا کہ جس کے معنی بغیر کسی کلمے کے ملائے سمجھ میں آ جائے گا، اسے محتاج نہیں ہونا پڑے گا، کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملنے کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ اپنا خود مستقل معنی یہ رکھے گا اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے گا۔ جیسے رجل، مرد، امرأۃ مطلب عورت، ضرب مطلب مارنا وغیرہ۔ تو یہ اسم ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر کسی کلمہ کے ملائے سمجھ میں آ جائے، یہ بھی اپنا معنی مستقل رکھے گا، کسی کلمے سے ملنے کا محتاج نہیں ہوگا، اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جانا ضروری ہے۔ فعل میں بھی زمانہ ضرور پایا جائے گا۔ جیسے ضربا، اس نے مارا یعنی ماضی میں، یضرب وہ مارتا ہے یعنی حال میں، اضرب تو مار یعنی مستقبل میں۔ تو یہ فعل جو ہے اپنا معنی مستقل رکھ رہا ہے، اسے کسی سے دوسرے کلمے سے ملنے کی حاجت نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے اندر زمانہ بھی رکھتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر کسی کلمہ کے ملائے سمجھ میں نہ آئے، یہ محتاج ہوگا کسی دوسرے کلمے سے ملنے کا اپنا معنی بتانے کے لیے۔ جیسے حل بمعنی کیا، فی بمعنی میں اور من بمعنی سے۔ بس حل معنی کیا ہو گیا، فی معنی میں ہو گیا، من معنی سے ہو گیا، کوئی معنی مستقل سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں، اس سے جو ہے مستقل معنی سمجھا جائے گا تب جب یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل جائے گا تو یہ اپنا معنی بتا دے گا۔ جیسے من بنارس الی دہلی، بنارس سے دہلی تک۔ اب اس من کے معنی ہو گئے ابتدا اور اس الی کے معنی ہو گئے انتہا کے۔ تو من بنارس الی دہلی، بنارس سے دہلی تک۔ اب من نے ابتدا کا معنی بتایا، الی نے انتہا کا معنی بتایا، اور اگر یہ من جو ہے بنارس سے ملا، الی دہلی سے ملا، تب یہ اپنا معنی بتا رہے ہیں، یہ خود مستقل معنی نہیں رکھتے ہیں۔ حضرات دوسرے لفظوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسم، فعل، حرف، اسم یہ کسی کا نام ہوتا ہے، اسم کسی کا نام ہوتا ہے اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اور فعل میں جو ہے فعل سے کام سمجھا جاتا ہے، کسی کا نام نہیں ہوتا ہے، اس میں سے کوئی کام سمجھا جائے گا کہ کام کیا کیا ہے، کام کون سا ہے، اس سے کام ضرور سمجھا جائے گا اور زمانہ بھی ہوگا، کیونکہ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ زمانے سے خالی نہیں ہو سکتا، اور اس میں یہ کسی کا نام ہوگا، اس میں زمانہ نہیں ہوگا۔ حرف یہ دوسرے کا محتاج ہوگا، جبکہ اس میں فعل یہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں اپنا معنی بتانے میں۔ حرف یہ محتاج ہوتا ہے اسم یا فعل کا، اور حرف کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کبھی دو اسموں سے مل کر اپنا معنی بتا دیتا ہے، کبھی دو فعلوں سے مل کر اپنا معنی بتا دیتا ہے، کبھی ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر اپنا معنی بتا دیتا ہے۔ یہ خود جو ہے اپنا معنی مستقل نہیں رکھتا ہے اور نہ ہی اس میں زمانہ ہوتا ہے۔ اور آگے ہم چلتے ہیں کہ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، دو کلموں سے یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے۔
وہ مرکب کہلائے گا. جیسے ھذا قلم، یہ قلم ہے، قلم زید، زید کا قلم، تو یہ مرکب کی مثال ہو گئی. اس میں دو لفظ ہیں، جیسے ھذا الگ ایک لفظ ہے، قلم الگ ایک لفظ ہے، تو دو کلموں سے مل کر یہ بن گیا یہ قلم ہے. ھذا قلم، یہ قلم ہے. قلم زید، اس میں بھی دو لفظ ہیں، قلم یہ مضاف ہے، زید مضاف الیہ ہے، اور یہ قلم زید دونوں کی ترکیب کر دی گئی تو یہ مرکب کہلائے گا مرکب اضافی. قلم زید مرکب اضافی کہلائے گا. ھذا قلم یہ کہلائے گا مبتدا خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ. اب آگے چلتے ہیں کہ مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب مفید کی تعریف کیا ہے؟ مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب بولنے والا اس پر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو. جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، تو یہ ھذا کتاب مرکب مفید ہے. کسی نے کہا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، تو یہ مرکب مفید ہے. کیوں؟ کیونکہ اس جملے سے سننے والے کو یہ پتہ چلا کہ یہ کتاب ہے، کتاب کا علم ہوا. ایک تو اس بات کا علم ہوا کہ یہ کتاب یہاں پر اشارہ یعنی یہ ہے، اس بات کا بھی علم ہوا کہ یہاں پر ہے یہ کتاب، اور یہ کتاب ہے، کتاب کا بھی علم ہوا. تو جب علم ہوتا ہے سننے والے کو کوئی خبر ملتی ہے، اس میں خبر پائی جا رہی ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ خبر پائی جا رہی ہے، تو حضرات یہ مرکب مفید کہلائے گا. مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں. یہ اس کے دوسرا اور تیسرا نام ہے. مرکب مفید یہ نام ہے اس کا، اور اس کا دوسرا نام جملہ اور تیسرا نام کلام بھی اسے کہتے ہیں مرکب مفید کو. جملے کی دو قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. حضرات جملہ خبریہ وہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں کوئی خبر ملے، جس سے کہ کہنے والے سے کوئی خبر کا استفادہ حاصل ہو. اور جملہ انشائی اسے کہیں گے کہ جس میں کوئی خبر تو نہ ملے مگر کوئی کام کی طلب یا چاہت، پتہ چلے کہ سامنے والا کوئی کام کو طلب کر رہا ہے یا کوئی کام کی چاہت کر رہا ہے، تو اس سے جملہ انشائیہ کہیں گے. اور جملہ خبریہ سے خبر حاصل ہوگی. اب مشق نمبر 1 آ چکی ہے. ذیل کے الفاظ میں یہ بتاؤ کون مفرد ہے اور کون مرکب ہے. حضرات اب اس میں یہاں پر آپ کا ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے، مشق شروع ہو رہی ہے کہ آپ نے پیچھے جو پڑھا ہے اس میں کتنا جانا ہے، کتنا سمجھا ہے. جیسے فرسن، یہ بتائیے مفرد ہے یا مرکب؟ تو یہ فرسن جو ہے ہم دھیان یہ دیں گے کہ یہ فرسن لفظ ہے، یہ دو لفظ ہیں یا نہیں؟ دو لفظ ہیں یا نہیں ہے؟ دو لفظ نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے اور ایک ہی معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو یہ فرسن مفرد ہے نہ کہ مرکب. ضربہ یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی پر دلالت کر رہا ہے، تو ضربہ بھی مفرد ہے، یہ مرکب نہیں ہے. قد ضربہ زیدن، تو یہ جو ہے دو لفظ ہیں اور یہ مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے. کیونکہ دو لفظ ہوں جہاں اور دو معنوں پر دلالت کرتے ہوں تو وہ مرکب کہلائے گا، اور جو ہاں ایک ہی لفظ ہو ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہو وہ مفرد کہلائے گا. تو قد ضربہ زیدن یہ دو لفظ ہیں، دو معنی پر دلالت کر رہے ہیں تو یہ مرکب ہے. غلام زیدن یہ دو لفظ ہیں تو یہ مرکب ہے. بقرن یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی پر دلالت کر رہا ہے تو یہ مفرد ہے. خمسۃ عشرہ یہ دو لفظ ہیں، دو معنوں پر دلالت کر رہے ہیں، یہ مرکب ہے. غنمن یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، یہ مفرد ہے. زید قائمن یہ دو لفظ ہیں اور دو معنوں پر دلالت کر رہے ہیں تو یہ مرکب ہے. امر قائد یہ دو لفظ ہیں، دو معنوں پر دلالت کر رہے ہیں تو یہ مرکب ہے. ماء البئر یہ دو لفظ ہیں اور دو معنوں پر دلالت کر رہے ہیں تو یہ مرکب ہے. صلاۃ الظہر یہ دو لفظ ہیں اور دو معنوں پر دلالت کر رہے ہیں تو یہ مرکب ہے. اب آگے جو ہے آپ کو کمنٹ میں کرنا ہے کہ یہ مکہ کیا ہے؟ مفرد مرکب. مدینۃ مفرد مرکب. بالبک مفرد مرکب. حج البیت یہ مفرد مرکب. ضرب زید مفرد مرکب. ضرب زید امرن سوری تو یہ ضرب زید امرن یہ مفرد ہے مرکب ہے. یہ کمنٹ باکس میں آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا کہ آپ کتنا پڑھ رہے ہیں، کتنا سمجھ رہے ہیں. یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ یہ مفرد ہے یا مرکب. آدھا میں بتا چکا ہوں، آدھا آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اپنا وقت لگا رہے ہیں تو آپ جو ہے اسے سمجھیں. سمجھنے کا ہی نام علم ہے. سمجھ کر سمجھنا سیکھو. سمجھنا بھی کہ سمجھ ہے. سمجھ کو گرچہ جو نہ سمجھے میری سمجھ سے وہ نہ سمجھ ہے. آج کا ویڈیو بہت لمبا ہو چکا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شروع کی ویڈیو ہے اس وجہ سے یہ لمبا ہو گیا ہے. انشاءاللہ آگے اتنی لمبی ویڈیو نہیں ہوگی، مگر اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بہت ہی
بے حد ضروری تھی آج کی ویڈیو میں جاننا، کیونکہ علم نحو کی تعریف، موضوع، غرض واضح اور وجہ تسمیہ سب معلوم ہمیں ہوا، اور اس میں فعل حرف کے بارے میں معلوم ہوا، مفرد مرکب کے بارے میں معلوم ہوا۔ لہٰذا آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔